اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 200 ترجمہ۔ پھر جب تم حج کے ارکان یا مراسم ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادا یا آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ پس لوگوں میں سے وہ جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے اور اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ شان نزول۔ اہل عرب حج سے فارغ ہو کر ایک جلسہ کرتے تھے جس میں اپنے باپ دادا کے فضائل اور نسبی خوبیاں بیان کرتے تھے۔ بہت پہلے سے اس کے لیے قصیدے اور غزلیں تیار ہوتی تھیں اور ہر ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ بعض لوگ اپنے علمی کمالات کا اظہار بھی اسی موقع پر کرتے تھے کہ بہترین غزلیں بنا کر لاتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری جس میں بجائے باپ دادوں کی تعریف کے ذکر الہی کرنے کا حکم دیا گیا۔ تفسیر۔ فائزہ پھر جب تم ادا کر چکو مناسککم حج کے مراسم یا ارکان، یعنی اے حاجیو جب تم ان متبرک مقامات سے فارغ ہو کر آ جاؤ یا وقوف عرفات اور قیام مزدلفہ وغیرہ عبادات پوری کر لو تو اپنے باپ داداؤں کی تعریفیں نہ کرو بلکہ فاذکروا اللہ، پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کو۔ بعض نے کہا کہ ذکر سے مراد نماز کے بعد کی تکبیریں ہیں، یعنی تکبیر تشریق جن کا پڑھنا واجب ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد دعائیں اور ادائے شکر ہے جو کہ قریب واجب ہی ہے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ امر استحبابی ہے، یعنی ادائے حج کے بعد بجائے اپنی شیخی مارنے اور خاندانی فخر بیان کرنے کے اللہ کا ذکر کرو، کا ذکرکم جیسے کہ تم یاد کرتے تھے آباءکم اپنے باپ دادا کو یا اپنے آباء و اجداد کو۔ یہاں ذکر سے مراد گزشتہ ذکر ہے اور آباء سے نسب و خاندان مراد ہے، یعنی جیسے جو شوخروش اور محنت سے تم لوگ اپنے خاندانی فخر بیان کرتے ہو، اب بچائے اس کے خلوت اور جلوت میں اللہ کا ذکر کرو۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذکر سے مراد موجودہ ذکر ہو اور آباء سے ماں باپ، یعنی جیسے بچہ مصیبت میں ہر وقت ماں باپ کا ہی ذکر کرتا ہے ایسے ہی تم رب کا ذکر کیا کرو، جیسے تم اپنے ماں باپ کے اوصاف کا فخریہ ذکر کرتے ہو ایسے ہی رب کی صفات کا ذکر کیا کرو، یا جیسے کہ بچہ ہر حاجت کے وقت اپنے باپ کی طرف رجوع کرتا ہے ایسے ہی تم ہر ضرورت کے وقت اپنے رب کی طرف رجوع کیا کرو، اور جیسے کہ تم ماں باپ کی قسمیں کھایا کرتے ہو بجائے ان کے رب کی قسمیں کھایا کرو، یا جیسے کہ تم ماں باپ کی برائی کسی سے نہیں سن سکتے، ان کا اچھا ذکر چاہتے ہو ایسے ہی رب کو عیب نہ لگاؤ بلکہ اسے اچھی صفتوں سے یاد کرو۔ او یا اشدہ زیادہ ذکرہ یاد کرو، یعنی بلکہ خدا کا ذکر اپنے باپ داداؤں کے ذکر سے بھی زیادہ کرو کہ رب کی جتنی بھی تعریف کرو گے سچی ہی ہوگی اور اس پر ثواب ملے گا۔ خیال رہے کہ اگرچہ ذکر اللہ ہر وقت ہی چاہیے مگر اس کی خصوصی نعمتوں پر خصوصیت سے ذکر کرنا چاہیے۔ حج اللہ کی بڑی نعمت ہے، لہٰذا اس کے بعد بطور شکریہ ضرور اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر زبانی بھی ہوتا ہے، جو زبان اللہ کے ذکر میں تر رہے وہ دوزخ میں نہیں جلے گی، اور دوسرا ذکر جنانی ہے، یعنی دل کا ذکر کہ دل یار میں رہے یا یار دل میں بسیرا کرے۔ تیسرا ذکر ارکانی ہے کہ ہر عضو اللہ کی یاد کرے۔ فَمِنَ النَّاسِ، پس لوگوں میں سے، مَن یقول وہ جو کہتا ہے، ظاہر یہ ہے کہ ناس سے حاجی مراد ہیں اور یقولو سے ان کی دعا، یعنی بعض بے عقل لوگ دعا میں صرف دنیا پر ہی نظر رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ربنا اے رب ہمارے، آتنا ہمیں دے، فی دنیا میں، یعنی خدایا ہمیں جو کچھ بھی دینا ہے دنیا میں ہی دے دے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بعض مشرکین عرفات میں کہتے تھے کہ اے اللہ ہمیں اونٹ، گائے، بکریاں، غلام اور لونڈیاں دے، اور اپنے گناہوں کا ذکر بھی نہ کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ لوگ حج میں بارش اور دشمنوں پر فتح ہی مانگا کرتے تھے۔ ان سب کے متعلق فرمایا جا رہا ہے وما، اور نہیں، لہو اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق کچھ حصہ۔ بعض لوگ حج میں بھی دنیا ہی تلاش کرتے ہیں، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، میرا احترام کریں اور دنیا میں مجھے بہت سی دولت مل جائے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ حج جو کہ نہایت افضل ترین عبادت ہے، اگر اس میں کسی کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہے تو وہ ایسا محروم ہوتا ہے کہ پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ اگر اس سے کفار مراد ہیں تو خلاق سے ساری رحمتیں مراد ہیں، اور اگر جوہلا مسلمان بھی اس میں شامل ہیں تو خلاق سے کامل حصہ مراد ہے۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اے لوگو، تم ارکان حج ادا کر کے اپنے باپ داداؤں کی تعریف میں مشغول نہ ہو جایا کرو بلکہ خدا کا ذکر اور شکر کیا کرو۔
عبادت پر شکر کرنا ضروری ہے اور ایسے اہتمام سے رب کی یاد کیا کرو جیسے پہلے اپنے باپ داداؤں کا چرچا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ تمہارے باپ داداؤں کے اوصاف بناوٹی ہیں اور رب تعالیٰ کے حقیقی۔ تمہارے باپ داداؤں کے اوصاف تھوڑے سے ہیں اور رب تعالیٰ کے بے شمار۔ نسب پر فخر بیکار ہے، بلکہ جھگڑے فساد کی جڑ ہے، اور رب کا ذکر فائدے مند ہے، اس لیے رب کا خوب ذکر کرو یا اس کی ذات و صفات کے چرچے کیا کرو، مگر خیال رکھو کہ دعا میں بھی کم ہمتی نہ کرو، کہ ہمارے دربار میں بعض کم ہمت لوگ صرف دنیا مانگتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدایا ہمیں دنیا میں ہی جو کچھ دینا ہے دے دے۔ ان کی یہ دعا قبول ہو یا نہ ہو، اور وہ دنیا کی نعمتیں پائیں یا نہ پائیں، آخرت سے محروم ہو گئے ہیں۔ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رہا کہ بڑے دربار میں بڑی چیزیں مانگو۔ رب تعالیٰ نے اس دعا کی دو برائیاں بیان فرمائیں، ایک یہ کہ اس میں صرف دنیا مانگی گئی ہے اور آخرت کا ذکر بھی نہیں ہے، حالانکہ دنیا تو کھیتی ہے اور آخرت اس کا پھل ہے، پھل کے بغیر کھیتی بیکار ہے۔ دوسرے یہ کہ اس دعا میں دنیا کی بھلائی نہ مانگی گئی، بلکہ کہا یہ گیا ہے کہ ہمیں دنیا میں ہر خیر و شر دے، حالانکہ دنیا کی خیر مانگنا چاہیے تھی۔ زندگی مال بھی ہے، خیر بھی اور شر بھی، خیر زندگی اچھی ہے اور شر بری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔